ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا وحدہ لا شریک کا بے پناہ فضل و کرم اور احسان ہے، ہم سب اس کے پاک گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ایک ایک لمحے کو قبول فرمائے اور اپنی اور اپنے محبوب کی رضا نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعہ بالخصوص نوجوان نسلیں اور اس کی وجہ بھی سوشل میڈیا سے متاثر طلباء اور طالبات بگڑتے ہوئے حالات پر مشتمل گفتگو ہوئی، بلکہ اسی کا دوسرا پارٹ عنوان یہ لے کر کہ استغفار کی اہمیت کیا ہے۔ آپ ہم سب جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہے استغفار، وہ استغفار نہیں ہے بلکہ استغفار ہے۔ حمزہ سین زیر اس، تے غین زیر تغ، فے الف زبر فا، رے ساکن، استغفار، ٹھیک ہے؟ ہاں، اس کی اہمیت بالخصوص قرآن میں اتنی کثرت سے آئی ہے، حدیث پاک تو اپنی جگہ پر ہے ہی، بہت زور دیا گیا۔ سب سے پہلے آپ سمجھیے کہ استغفار اور توبہ، اور جانتے ہیں یہ عنوان اس لیے بھی باندھا، ابھی آ کر بولے یہاں بارش نہیں ہو رہی ہے، اور بھی بہت سارے فون کالز آئے، اب میں کیا مطلب دعا کروں؟ نہیں، کیا اللہ پاک نے اور رسول پاک کی سیرت اور آپ کی زندگی نے ہمیں ایسے موقعوں سے کہ جب ہمیں کوئی درپیش مسائل ہوں، حاجت اور ضرورت کی چیزیں ہوں، اور ہمیں اس کو کیسے مانگنا اللہ سے، کیا اس کے اسباب و ذرائع ہیں۔ یاد رکھیں کہ استغفار اور توبہ بندوں کی ہر ضرورت کی تکمیل کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن پاک کا بھی تصور ہے۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے لے کے 12، 10، 11، 12 تین آیتیں آپ پڑھیں۔ سورہ ہود کی ابتدائی 2-3 آیتیں پڑھیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 110 پڑھیں۔ اسی طرح بہت سارے مقامات پر میں ان 3 آیتوں کے ذریعے سے، بالخصوص 3 جگہوں کی آیتوں کے ذریعے سے آپ کو بتاؤں کہ اس میں آپ کی جو لائف میں، زندگی میں جو بھی ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کو یہ بات تو طے ہے کہ آپ کی ہر ضرورت اللہ ہی پوری کرنے والا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ سب، یہاں تک کہ ڈاکٹر بھی دوا دینے کے بعد یہی کہتے ہیں شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفا دوا کے ہاتھ میں نہیں بولتے، صحیح ہے۔
اس لیے دینے والا وہی مرکزی ذات ہے، وہی دے گا۔ اسی لیے اس بات کو بھی یاد رکھیے کہ وسیلہ، استعانت، استغفار، مدد طلب کرنا، یہ سب ذریعہ کی کوالٹی ہے۔ دعا صرف اللہ سے ہے، دعا کسی اللہ کے علاوہ سے نہیں ہے، دعا صرف اللہ سے ہم کرتے ہیں، اور اللہ کے محبوب بندوں سے استمداد کرتے ہیں، طلب کر، جس کو وسیلہ کہیں۔ دعا کی قبولیت کے اسٹرانگنس کا نام ہے بس، ورنہ دعا صرف اللہ سے ہی کرنا ہے آپ کو، اور اللہ ہی آپ کی دعا کو، حاجت کو، ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے استغفار سمجھیے۔ استغفار کہتے ہیں گناہ سے زبان سے توبہ کرنا۔ مثلا استغفر اللہ کہنا، گناہ کر لیا آپ نے تو آپ زبان سے آپ کو کہنا پڑے گا استغفر اللہ۔ اس کا معنی ہوتا ہے اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، استغفر اللہ۔ اس میں ایک اور کامن ہے، گناہ ہو یا نہ ہو، کامن ہے۔ بندوں کی عاجزی کا نام استغفار ہے۔ درجات بلند ہوں گے آپ کے اگر آپ نے گناہ نہیں کیا، تو معافی، صرف معافی زبان سے مانگنے کا نام استغفار ہے۔ لیکن توبہ تھوڑا الگ ہے۔ میں سورہ ہود کی آیت نمبر 3 کے حوالے سے یہ بات بول رہا ہوں۔ سورہ ہود میں ہے ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کہ اپنے رب سے استغفار بھی کرو اور توبہ بھی کرو، دونوں ایک ہی جگہ میں ہے۔ تو اس کی تفسیر دیکھا میں نے، بڑی خوبصورت تفسیر، ایک لطیف فرق محسوس۔ استغفار کا تعلق گناہ ہو یا نہ ہو زبان سے صرف بولنا ہے، لیکن توبہ کہتے ہیں خاص طور سے نوجوان، یہ گال میں تھپڑ مارنے کو نہیں بولتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ یہی سکھا رہے ہیں بچوں کو، توبہ 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 توبہ، کیا ہے یہ توبہ؟ اس کو تھپڑ مار رہے ہیں آپ، توبہ کر کہاں رہے ہیں آپ؟ توبہ کا مطلب ہے گناہ سے اس حال میں معافی مانگنا کہ آپ کو احساس شرمندگی بھی ہو، جس کو ندامت، شرمندگی کا احساس بھی ہو، اور دوسری بات آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ وعدہ بھی کریں آپ، یہ ہے توبہ۔ اب تو یہ گال میں مارتے، روز گناہ کر رہے ہیں، روز گال میں مار رہے ہیں، توبہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس، کیونکہ ریٹن اگر گناہ آپ نے کر لیا تو پھر توبہ کہاں؟ استغفار تو ہو سکتا ہے، کہہ دیں آپ استغفار ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں جامع ترمذی میں ایک لفظ ہے، اب اس آیت کے تحت سمجھیں، کلو بنی آدم خطاؤن، کہ ہر اولاد آدم یعنی آپ ہم سب خطا کار ہیں، ہر اولاد آدم خطا کر سکتی ہے، کرنے والی ہے۔ بہترین خطا کار، عربی کا لفظ ہے خیر الخطائین التوابون، اور حدیث مکمل، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا۔ یہاں پر جب اس کی تشریح پڑھا میں نے تو سمجھ میں آیا کہ جو توبہ کرے گا اس کے اندر استغفار بھی ہے، لیکن جو استغفار کرے ضروری نہیں کہ وہ توبہ بھی کرے۔ اس لیے مسلمانوں توبہ کرو۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے وہ گناہ جو تم نے کیا ہے، اس گناہ کا احساس ہو شرمندگی کے ساتھ، بندوں کے پاس نہیں، رب کے پاس،
اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہو مولا آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ ہے اصل توبہ. اور اس کو سورۃ التحریم میں بھی اس طرح سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو ایسی توبہ کرو جو نصیحت آمیز ہو. اور نصیحت آمیز کیا ہے کہ پھر اس گناہ کی طرف تم رجوع کرنا کرو, پھر اس گناہ کی طرف لوٹ کر نہ جاؤ. ہے ہمارے پاس ایسی توبہ؟ نہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کو استغفار اور توبہ اپنے آپ کے عملی زندگی میں ایسا بنا لیجئے کہ پھر آپ صرف یہ کریں. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اپنی ضرورتیں پیش کرتے کرتے تھک جاؤ گے اور میں پورا کرتے کرتے نہیں تھکوں گا. قرآن پاک سنیے, اللہ پاک فرماتا ہے استغفروا ربکم. یہاں پر وہ توبہ مراد ہے. سمجھ استغفار کرو, ایسا استغفار, ایسی معافی. دھیان دیں کہ پھر اس گناہ کی طرف لوٹ کر نہ جانا. فارمیلٹی کے لیے نہیں, سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے نہیں, سائیکل سے ایکسیڈنٹ کر دیا سوری نہیں, احسان کر رہے ہیں آپ. ذرا سے اس نے کچھ اچھے سے چلو بول دیا نا سوری, اچھا اب اللہ کو بھی تم لاڈ نکالے کے الفاظ سے یاد کر رہے ہیں. قرآن حدیث ختم. میں نے ابھی درس میں ایک جملہ کہا تھا کہ آپ قرآن سے کیوں نہیں جڑے ہوئے ہو, قرآن سے تعلق کیوں نہیں رکھنا چاہتے ہو. کیونکہ قرآن سے تعلق رکھو گے تو پھر قرآن میں جو احکام ہے اس پر عمل کرنا ہوگا. اور قرآن میں احکام ہے جھوٹ نہیں بولنا, قرآن میں احکام ہے سود نہیں کھانا, قرآن میں احکام ہے ماں باپ کی خدمت کرنا, قرآن میں احکام ہے بڑوں کا احترام کرنا. جاؤ چنکو قرآن کے پاس, ورنہ پھر کہاں سے عمل کرنا پڑتا. یہ ہے آپ کا نظریہ. طاق پر رکھنے کے لیے قرآن لانے والی بیٹیاں اور بہنیں, بیٹیوں کو سروں پر قرآن نہیں دلوں میں قرآن اتارو. خود بھی قرآن کی تلاوت کا بڑا عظیم مہینہ آ رہا ہے. میں اسی لیے تعلق باللہ کو استوار کرنے کے جو ذریعے ہیں, اللہ سے جو کنیکشن کا ذریعہ ہے, ٹوٹ چکا ہے. آپ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی تھی. آپ کے 50% سے زیادہ سرمایہ پیسہ بے فالتو, آپ کی زبان میں بول رہا ہوں ورنہ وہ فالتو ہوتا, بے فضول ورنہ فضول ہوتا ہے, میں جا رہا ہے. وہ اس لیے کہ سنیں جو فرائض اور واجبات ہیں اللہ اس کا پوچھ گچھ کرے گا نا آپ سے. فرض آپ پر کیا ہے, اس میں انکمپلیٹ ہے تو اس کو پوچھے گا اللہ. واجبات میں انکمپلیٹ ہے تو اس کو پوچھے گا. مستحب عمل, مباح عمل, یہ جو ہے اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا. آپ فرض کیجئے ظہر میں آپ نہیں کھائے تو اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا. لیکن ظہر اگر نہیں پڑھے, ذرا سمجھیے, آپ نہیں کھائے کیونکہ کھانا مباح ہے, فرض و واجب نہیں ہے, لیکن نماز پڑھنا فرض ہے, یہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ. آپ کیا کر رہے ہیں, کھانے کا اہتمام بہت, جو پوچھے گا اس کا اہتمام ہی نہیں. اور پھر زوم یہ کہ ہیں نا ہمارے پیر صاحب, ہیں نا ہمارے حضرات, حضرت کی بھی پڑی رہے گی وہاں نفسی 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 نفسی. کیا صحابہ کی زندگی بھول گئے آپ؟ جنت کی بشارت کے باوجود تکبیر تحریمہ نہیں چھوڑ رہے ہیں. اور آپ کو تو خواب میں بھی ملا کہ نہیں کیا ہے کہ پتا نہیں, مگر آپ ایک دم بالکل کعبہ سے بھی اوپر پہنچے ہوئے ہیں. مسلمانوں یو ٹرن کرو, استغفار اور توبہ کرو. ایسی توبہ جو گناہ کیے ہو تو پھر نہ گناہ کرنے کا واثق پختہ عہد کرو, تب جا کر کے تمہاری زندگی سکسیسفل ہے. ورنہ شکوہ کرتے رہو گے, کوئی سننے والا نہیں. سننے والا تو رب ہے, اور رب اسی کی سنتا ہے جو اس کی سنتا ہے. اس کی تم سنو گے نہیں. اس نے کہا ہے توبہ کر, اس نے کہا ہے مغفرت طلب کر,
اس نے کہا ہے استغفار کر، انعامات سننا چاہتے ہو، انہو کان غفارا، مغفرت مانگو گے مغفرت دوں گا۔ اور سنو، ضرورت ہے بارش کی نا، کمال ہے، مومن ہو تم بھی، تمہارے کو کہا اللہ پاک نے، مگر نہیں، آپ کیا کریں گے؟ فون کریں گے، ارے ایسا کرنا ویسا کرنا یہ کرنا، اور منہ میں گٹکا رکھے اور دعا کر رہے ہیں، کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ اللہ سننے والا، اللہ اس کی سنتا ہے جو اس کی سنتا ہے۔ اب ون وے ہیں، اب ایک طرف سے ہے، ون سائیڈڈ ہے، یہ نہیں، آپ کو یہ ربط رکھنا ہوگا۔ یہ تعلق کا مطلب ایک طرف سے نہیں ہوتا، ہاں تعلق کہتے ہی ہے، کنیکشن کہتے ہی ہے ایک دوسرے کو، ایک ہو تو اس کو نہیں بولتے کنیکٹڈ ہے۔ یہ کنیکشن کا مطلب ہی ہوتا ہے جس سے آپ ہیں وہ بھی آپ سے ہو، آپ نے صرف مانگنے، آپ نے صرف رحم، آپ نے صرف بس بھیک ملنے کا ایک پیمانہ رکھا ہے، آپ نے یہ کہاں رکھا کہ اس نے ہمارے لیے کیا کیا دیا ہے، کیا کیا احکام دیے ہیں۔ مسلمانوں ان بات کو محسوس کرو۔ ارے آپ ذرا، بڑی اچھی حدیث آ رہی ہے، پھر میں سورہ نو بتاؤں گا، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی۔ حدیث کے الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں مفہوم، بلکہ حدیث انی اتوب اللہ یا انی اتوب الی اللہ فی کل یوم مئۃ مرۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ رے باپ، حدیث کے الفاظ سنیں، مگر اس کا ترجمہ سننے سے پہلے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائیے۔ ہو گئے حاضر؟ ناخن پاک سے لے کر بال پاک تک اللہ نے نوری پیدا فرمایا، آپ کی خمیر میں پاکیزگی، یہاں تک کہ آپ کی نسل پاک پاک ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے جو بھی نسبت رکھتا ہے وہ سب اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے۔ آپ نہیں آئے تھے، مکہ کو عظمت نہیں ملی، قدم پڑا عظمت کعبہ۔ آپ نے چاہا بیت المقدس نہیں، مکہ چاہا، اے میرے حبیب۔ یہ ہے اسٹرانگنس۔ میں تھوڑا قریب کر کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایسا عظیم المرتبت، ایسا اعلیٰ، ایسا امام الانبیاء، ایسا خاتم الانبیاء، ایسا عظیم الشان جلیل القدر نبیوں کا امام کہتا ہے کہ میں ہر روز اللہ کی بارگاہ میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ بس تھوڑی دیر کے لیے محسوس کرو، اور پھر لگ رہا ہے کہ نہیں، مٹی بن جائے تو اچھا ہے کوئی حیثیت آپ کی؟ کیا نبی معاذ اللہ گناہ کی وجہ سے توبہ کریں گے؟ اسی لیے پہلے اسٹیٹس بتا دیا میں کہ آپ کی جب نسل پاک کو اللہ نے کہا ہے کہ میں پاک کرنے کا ارادہ کر لیا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا وجہ، تو ہے عین نور، تو اصل نور ہے، تو اصل پاکیزگی ہے، تو اصل طہارت ہے یا رسول اللہ۔ آپ سوچیں، آقا یہ شان رکھتے ہیں کہ آپ کے بال مبارک کی زیارت کریں تو ہماری منوکامنا پوری ہو۔ آپ سے نسبت رکھنے والی، بلکہ آپ احساس کریں نبی کا، رب فیضان نازل کرے۔ اتنا کمال رکھنے کے باوجود ہر روز، فی کل یومن، ایوری ڈے، فی کل یومن، ہر روز، باپ رے باپ، سمجھ رہے کل یوم کا مطلب سمجھ رہے؟ ہر روز 100 بار میں تو ایک ہی لفظ کہوں گا، آقا آپ کی توبہ تو ہمارے لیے ہے۔ آپ اپنے گناہوں، معاذ اللہ، یہ تو نسبت کرنا بھی بہت بڑا پاپ ہے، ہرگز نہیں، امت کے لیے، مگر ایک درس دیا، میری زبان پاک، میرا وجود پاک، میرا عمل پاک، میں پاک، ہر طرح سے آل ان آل اللہ کا محبوب اعظم، مگر میں کر رہا ہوں کیونکہ میں آئیڈیل ہوں نا، میں کروں گا تو تم اپنے آپ کو محسوس کرو گے۔ اب گالوں پر تھپڑ مار کر توبہ استغفار سکھانے والے پیرنٹس محسوس کرو، یہی تو کر رہے ہیں نا آپ کے بچے، توبہ توبہ توبہ۔ ممی بھی ویسے ہی سکھا رہے، ہمارے پاس بھی آ کر کے توبہ کرنے بھی بولے نا تو ایسے ہی کرتی ہے۔
کیا کر رہے ماں؟ توبہ کر رہے. کون سکھائے؟ یہ گال پہ مارنا کون سکھائے؟ توبہ کو مار رہی ہیں یا توبہ کر رہی ہیں آپ؟ مسلمانوں توبہ یہ ہے، دھیان دیجیے گا، نبی نے امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جو کچھ بھی کیا ہے آپ اس سے بس محسوس کیجئے. نبی جو توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، وہ تعلیم امت ہے. سبحان اللہ، وہ تعلیم امت ہے. آپ اپنے اسٹرانگنس کو سمجھیے اور یہ محسوس کیجئے کہ توبہ یہ ہے کہ آپ نے جو گناہ کیا ہے، ساس کا دل دکھانے والی بہو، سسر کا دل دکھانے والی بہو، باپ ماں کا دل دکھانے والے بچوں، بڑوں کے بے ادبی کرنے والے بچوں، یہ سب گناہ کے وہ پہلو ہیں کہ اگر ان گناہوں سے آپ نے توبہ نہ کیا، توبہ کا مطلب ایک تو شرمندگی، سیڈ فیلنگ جس کو بولتے ہیں، شرمندگی، اور شرمندگی کے بعد آئندہ نہ کرنے کا پختہ عہد کرنا، یہ ہے توبہ. یہ کرو گے تو تم کرنا مکمل بھی نہیں کر پاؤ گے، کرم خدا نازل ہوتا رہے گا. سنو، قرآن کہتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ سنو، تم ادھر توبہ استغفار کر رہے ہو نا، ابھی بارش کی دعا کرنے کی ضرورت نہیں، دل سے تو کرو نا. قرآن میں نے سب کے لیے ہدایت بنایا ہے. مسلمانوں، اللہ تمہارے وجود ادا الفاظ کو نہیں، تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے. سمجھیے، اخلاص کو دیکھتا، باطنیت کو دیکھتا ہے. تم جھکو تو صحیح، وعدہ تو کرو مجھ سے، مگر توڑنا نہیں، کیونکہ میں پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب کو جانتا ہوں. ہاں، یہ سائیکل سے ایکسیڈنٹ کا مسئلہ نہیں ہے کہ سوری، پھر اگر پیچھے سے بولے دکھتا نہیں تو آ کر کے پھر چاقواں مار دو، آ کر کے گولیاں مار دو. یہ ہے تمہارا لیول. شرمائے یہود بھی، شرمائے شیطان بھی تمہاری ان حرکتوں سے. جب تمہارے اندر گناہوں کی سیڈ فیلنگ ہی نہیں ہے، شرمندگی ہی نہیں ہے، تو سوری تو بول رہے ہو صحیح ہے، توبہ نہیں ہے، یہ استغفار نہیں ہے، یہ جھکاؤ نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے جھکنے والوں، بخاری کے الفاظ ہیں، تم جھکو گے رفعہ اللہ، جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اللہ اسے رفعت عطا کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے. ایک لفظ آتا ہے، سنو، عین رے واو جیم، 4 حرف ہے نا، 4 الفابet، عین رے واو جیم، عروج. صحیح ہے؟ اب ذرا الٹا کر رہا ہوں میں، رے جیم واو عین، رجوع. توبہ کا دوسرا نام رجوع ہے. جس قدر رجوع ہوگا اسی قدر عروج ہوگا. جس قدر جھکو گے اسی قدر اللہ بلندی عطا کرے گا. کوئی تمہیں نہیں بلندی دے سکتا. رسول آئے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کا مشن ہی تھا اللہ سے کنیکٹ کرنا. یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کی عبادت کرو. اللہ ہی سب کا مقصد، اولیاء اللہ کا یہی مشن، تعلق باللہ. سارے محبوبوں کا یہی مشن، تعلق باللہ. آج کے پیروں کا کیا مشن ہے؟ بریانی لاؤ نہیں تو ختم. مجھ تک پہنچنے والا مرید کامیاب نہیں، میرے ذریعے سے خدا تک پہنچنے والا مرید کامیاب ہے. غوث کے ذریعے سے خدا تک پہنچنے والا مرید کامیاب ہے. اس لیے مسلمانوں، میں کہہ رہا تھا 50% سے زیادہ یہی سب میں تمہارے جا رہے ہیں پیسے. نہ تمہاری یونیورسٹی کامیاب ہے، نہ تمہارے کالج کامیاب ہیں. بس یہ تو ایک تجارتی اڈے بن گئے ہیں. 5-5 10-10 لاکھ روپیہ ڈونیشن، 5-5 10-10 بچے. اچھا، دنیاوی تعلیم کے لیے اسلامی نام پر کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایجوکیشن کے نام پر یہ جو اسکیم چلا رہے ہیں اسکول والے، کالج والے، اور ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں، پھنستے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر تعلق باللہ کا جو جذبہ، ہم خدا سے قریب ہوتے تو ہمیں سچی راہ نظر آتی، خدا سے قریب ہوتے تو ہمیں صراط مستقیم نظر آتا. آپ کا پیسہ کما تو خوب رہے ہو، تباہی کے دہانے اور دلدل میں جا رہا ہے. سنو، ابھی ٹولی چوکی کا دیکھا نا آپ نے، صرف ہوم ورک دیا گیا،
صرف ہوم ورک دیا گیا، یہ ہوم ورک میں اگر کلمہ دیا گیا یا فاتحہ دیا گیا یہ پڑھو ہے نا تو کلیم کر دیا گیا. لیکن میں بڑی ذمہ داری سے جملہ کہتا ہوں، ہمارے بچوں کو بھی ہوم ورک دیا جاتا ہے، کہیں گنیش کی تصویر بناؤ، کہیں 26 جنوری کے جھنڈے بناؤ، ہر وہ ایسے اعمال یا ہر وہ ایسی باتیں جو ہمارے عقیدے اور کلچر کے خلاف، مذہبیت کے خلاف، مگر ہم ہوم ورک سمجھ کر چپکاتے بھی ہیں، ہم ہوم ورک سمجھ کر کاپی پہ لگاتے بھی ہیں، کوئی کلیم نہیں کرتے. یہ مانسکتا ہو گئی ہے غیروں کی تمہارے تعلق سے. وجہ تمہارا تعلق باللہ کمزور ہو چکا ہے، تمہارا توحید سے کنیکشن کمزور ہو چکا ہے. جو چاہ رہا ہے کلیم کر دے رہا ہے. کل تو شیر بھی قدم چومتا تھا آ کر کے، وہ قوم ہو تم. کل تو چرند پرند تمہارے لیے اپنی باچھیں کھلا رکھتا تھا، وہ قوم ہو تم. لیکن آج کوئی بھی غیر مرد عورت سب تم پر کلیم کر رہے ہیں. کیوں؟ تمہارا تعلق باللہ کمزور ہو چکا ہے. یاد رکھنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے والا مہینہ تمہیں تعلق باللہ کو مستحکم کرنے کا بہترین مہینہ ہے. سارے انبیاء آئے یہی درس دیا. یہ نبی آخری نبی ہے، آخری امت ہو، تم آخری کر دو تعلق باللہ کو. اللہ سے رشتے کو اتنا آخری کر دو، اتنا آخری کر دو کہ تم آئیڈیل بن جاؤ غیروں کے لیے. مگر نہیں، غیروں کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہو. تمہارے بچے کان چھدا رہے ہیں، تمہارے بچے جنہیں کہا گیا تھا ایک انگوٹھی پہننا ہے تمہیں، تمہارے بچوں کے ہاتھوں میں کڑیاں ہیں، تمہارے بچوں کے گلوں میں چین ہیں. تم چین سے رہ پاؤ گے؟ تمہارے بچے کیوں بکھر رہے ہیں؟ تم نے تعلق باللہ سے، تعلق بالقرآن سے، اپنے قرآن سے، اپنے رسول سے، اپنے خدا سے تعلق کو کمزور کر دیا ہے. کمزور بھی کیا بول سکتے، ہے ہی نہیں ہو. کیونکہ جانتے ہیں عطر کے دکان میں جانے والا عطر نہ بھی لگائے نا تو خوشبودار ہو جاتا ہے. تم تو قریب بھی نہیں ہو قرآن سے. قریب بھی رہتے تو خوشبوئے قرآن تمہیں ضرور لگتی ہے. قریب بھی نہیں ہو. ہفتے میں ایک دن مسجدیں بھرنے والوں کہاں گئے؟ عصر کے وقت کہاں گئے؟ مغرب کے اوقات؟ کیا اسی کے لیے اتنی بڑی مسجدیں ہیں کہ ایک وقت میں آ کر آباد کرو؟ لیکن اگر دعوتوں کے فون آ جائیں، حیا علی الصلاۃ، اسے فارمیلٹی ٹیمپرری کا عنوان دے دو اور آپ وہ اٹینڈ کرو. یاد رکھنا میں نے کہا ہے تم ظہر کا کھانا نہ کھاؤ، رب نہیں پوچھے گا، لیکن ظہر نہیں پڑھو گے رب پوچھے گا. تم اپنے دوستوں کی بات نہ مانو، رب نہیں پوچھے گا، لیکن ماں باپ کی بات نہیں مانو گے پوچھے گا. یہی تو ہو رہا ہے نا تمہاری لائف میں. جو بھومکا نبھانی تھی توحید و سنت کے آئینے میں وہ ختم کر دیا تم نے، الٹا کر دیا آپ نے. جن جن چیزوں سے آپ کو روکا گیا، جن جن چیزوں کا نسخہ عظیم لے کر مصطفیٰ جان رحمت کی شان بتائی گئی، جو رسول تمہیں دے وہ لینا، جس سے رسول روکے رک جانا. نہیں، آپ نہیں. اسی لیے یہ تباہی ہے. یہ گفتگو سے آپ کو جو میسج دینا چاہتا ہوں، بناؤ اپنی زبان کو وہ زبان جو رب نے چاہا ہے، بناؤ اپنی ادا کو وہ ادا جو رب نے چاہا ہے. رب کہتا ہے مانگو مجھ سے، استغفار کرو، توبہ کرو، سنو میں کیا دوں گا. تم ایک کرو گے نا، میں نیکیوں کے انبار لگا دوں گا، عطاؤں کے انبار لگا دوں گا. سنو، سب سے پہلے تو تیری بخشش کی سرٹیفکیٹ دوں گا. قرآن کہتا بخشش کی، انہ کان غفارا. تم مغفرت مانگ کے تو دیکھو، توبہ کر کے تو دیکھو. لیکن وہی توبہ فارمیلٹی والا نہیں، جس گناہ سے کر رہے ہو اس گناہ کی سوچ بھی نہ آنے پائے تمہارے پاس، اس گناہ کی طرف رجوع بھی نہ کر پاؤ. تو سنو، انہو کان غفارا. اور بارش چاہ رہے تھے، اب تمہیں بارش مانگنے کی ضرورت نہیں، توبہ کر لیے نا بارش نازل کر دوں گا. سوچے یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر موسلا دھار بارش نازل کروں گا. تم بارش مانگ رہے تھے، رب نے کہا بارش مت مانگ، توبہ کر. مانگ مت، جو میں کہہ رہا ہوں وہ مان، پھر تیری ہر مانگ پوری کی جائے گی. یرسل السماء علیکم مدرارا.
اور کیا چاہیے تم کو؟ مال چاہیے، مال چاہیے۔ حی علی الصلاح کو تم نے اس لیے چھوڑ دیا کہ گراہک تھا دکان پہ؟ نہیں، توبہ کر، یمددکم باموال، توبہ کر، میں مالوں کے ذریعے، مالوں بے اموال ہے، اموال پلورل کا سنٹینس، اموال مالوں کے ذریعے سے مدد کروں گا۔ اور اولاد نرینہ کی طلب کرتے تھے، بیٹا ہو جاتا، توبہ کر، بیٹا دے دوں گا۔ بے اموال و بنین، ایک بھی نہیں، بے اموال و بنین، مالوں کی کثرت بھی، اولاد کی کثرت بھی۔ آپ جانتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے نا، جان رہے ماشاءاللہ اہل بیت اطہار، سبحان اللہ، میں سے امام حسن ہیں، سیدنا امیر معاویہ ہیں۔ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا میرے پاس بیٹے نہیں ہیں۔ حضرت امام حسن نے ان کے کان میں ایک نسخہ دیا، اب نسخہ دیا، چلے گئے، بہت دن کے بعد آئے تو 10 بیٹے تھے ان کے پاس۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ ارے کیا بات ہے، کون سا نسخہ دیا تھا، کون سا نسخہ دیا تھا، ذرا پوچھنا، کیا قرآن اور حدیث میں کون سا نسخہ دیا تھا، پوچھنا۔ حضرت امام حسن نے کہا کہ کیا تم نے سورہ نوح نہیں پڑھا؟ قرآن اور اہل بیت کا رشتہ سمجھیے، دیکھیں، ہاں، وہ سینے سے لگانا سر پہ رکھنے کا نام نہیں ہے، ایکسپلینیشن کا نام ہے۔ آپ سمجھیے، کہتے ہیں میں نے یہی بتایا تھا کہ استغفار کرنا، توبہ کرنا، اولاد دے دے گا اللہ تعالیٰ۔ ایک نہیں 10 بیٹے اللہ نے عطا کیے، اور اسی سلسلے کڑی کے حضرت حسن بصری بھی ایسے ہی، ان کے پاس بھی آئے، 9 اپنی ضرورتیں لے کر کے ایک شخص آیا، سب کو کہا توبہ کر، سب کو کہا استغفار کر، سب کی ضرورتیں پوری ہوتی چلی گئی۔ ان سے بھی جب پوچھا لوگوں نے کہ آپ نے سب کو ایک ہی وظیفہ دیا، کہا ہم نے نہیں دیا، رب نے دیا، ہم نے نہیں دیا، رب نے دیا ہے۔ رب نے کہا ہے کہ جو بھی تمہاری ضرورتیں ہیں، ضرورت مت بول، توبہ کر، ضرورت میں پوری کروں گا۔ ضرورت کی کوانٹیٹی مت لاؤ، بارش کی ضرورت ہے مت بول، اولاد کی ضرورت ہے مت بول، فائننس کا مسئلہ ہے مت بول، برکتوں کا مسئلہ مت بول، یہ سب کوانٹیٹی ہو سکتا ہے بھول جاؤ 10 دعاؤں میں سے ایک دعا، لیکن ایک توبہ کر لو دل سے، وہ ساری ضرورتیں اللہ پوری کر دے گا۔ یہ ہے توبہ اور استغفار کے اسٹرانگنس۔ ایک ادھر ادھر کٹوں پر بیٹھ کر اپنی زندگی برباد کرنے والے نوجوانوں، ان عمر ہی، تمہاری جوانی کے بارے میں زیادہ سوال ہوں گے کہ تم نے اس جوانی کو کہاں گزارے، کیسے گزارے، کس طرح گزارے۔ اس لیے خبردار، ہر چیز کو مقدم نہ رکھنا، بلکہ ہر عبادت خدا کو مقدم رکھو، انشاءاللہ پھر آپ دیکھو کہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں چیدہ منتخب یہ انفرادیت کے ساتھ دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ استغفار اپنی عادت بناؤ، توبہ اپنی عادت بناؤ۔ پوری گفتگو کا خلاصہ ایک لفظ میں سنو، یہ اپنی عادت بناؤ، کیونکہ یہ مصطفیٰ کی عادت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، ہر طرح کے بلا مصیبت سے آپ کو محفوظ فرمائے، جو بھی ضرورتیں ہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین، وما علینا الا البلاغ المبین۔